جنہوں نے یہ سمجھا کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے وہ بھی غلط۔ صحیح کون ہے؟ صحیح پھر وہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے اللہ وسیلے سے بھی دعا قبول کرتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی اللہ دعا قبول۔ وسیلہ ہو کس کا سکتا ہے؟ اولیاء اکرام وسیلہ بن سکتے ہیں، صدیقین وسیلہ بن سکتے ہیں، شہداء وسیلہ بن سکتے ہیں، انبیاء کرام وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اب آؤ بخاری کی حدیث پاک سے سمجھاتا چلوں کہ وسیلہ کس کس چیز کو بنایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کرام نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنایا، 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ 3 دوست تھے، تینوں سفر پر نکلے، جنگل کی طرف سفر کر رہے ہیں، آدھا جنگل طے کر چکے ہیں، آندھی آئی، طوفان آ گیا۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ اگر اس آندھی اور طوفان و بارش سے اگر بچنا ہے تو کہیں پناہ تلاش کرنی پڑے گی۔ سامنے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، تیزی سے اس کی طرف دوڑے تو دیکھا اس کے اندر ایک غار ہے، سوچا کہ اسی غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، طوفان سے بھی بچ جائیں گے، بارش سے بھی بچ جائیں گے۔ تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اوپر پڑا ہوا بڑا سا پتھر کھسک کر اس غار کے منہ پر آ کر لگ جاتا ہے، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں کے تینوں اس کے اندر بند ہو گئے۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ تینوں مل کر طاقت لگانے کے باوجود اس کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب ان کو موت نظر آ رہی تھی کہ اگر پتھر نہیں ہٹا تو ہم تو یہاں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک بولا اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک کاموں کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ آپ اپنی زندگی میں جو نیک کام کیے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا ہو اور یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل وہ قبول ہوا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کام کا وسیلہ دے۔ پہلے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اے پروردگار عالم، میں تو گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مالک و مولا تو تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ تو تو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو تو ستار ہے، تو تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ مالک میرے پاس کوئی بڑی نیکیاں تو نہیں ہے، لیکن مولا ایک نیکی ہے، مجھے امید ہے کہ تیری بارگاہ میں وہ قبول ہوئی ہوگی۔ اے مالک و مولا، میں ایک چرواہا ہوں اور میرے پاس بکریاں ہیں۔ اے مالک و مولا، میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں تو ان بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ تجھے خبر ہے کہ ایک رات جب میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، آتے آتے مجھے کافی رات ہو چکی تھی۔ اب میں نے جب بکری کا دودھ نکالا اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں لے کر گیا تھا تو میری ماں اور میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اے مالک و مولا، تو جانتا ہے میرے بچے میرا پیر پکڑ کر رو رہے تھے کہ ابا ہمیں دودھ دے دو، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ پہلے میرے ماں باپ دودھ پیئیں گے۔ اے رب ذوالجلال، صبح کی الارم ہوئی تھی، جب والدہ کی آنکھ کھلی تھی تو میں ان کے سرہانے وہ دودھ کا کٹورا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا تھا بیٹا کب سے کھڑا ہے، تو میں نے کہا اے ماں جب سے تو سوئی ہے تب سے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، بچے بلک رہے ہیں لیکن تیری عظمت کی وجہ سے، تیری عزت کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا ہے، پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول
تو پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ماں باپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پریشانی سے نجات۔ جب اس نے دعا کی تو پتھر جو تھا وہ تھوڑا سا کھسک گیا، دوسرے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے رب ذوالجلال، میں وہ انسان ہوں کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا ہے۔ میرے یہاں پر ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، صبح سے شام تک اس نے میرے یہاں پر مزدوری کی تھی، اے رب ذوالجلال، شام کو بغیر دہاڑی لیے وہ چلا گیا تھا، میں نے اس کی دہاڑی کو کھایا نہیں تھا، میں نے اس کے پیسوں سے اس کے بکری خریدی، اس کو تجارت میں لگایا، اے اللہ اس کے بہت سارا مال ہو گیا تھا۔ جب وہ آیا کافی سال کے بعد، میں نے جتنا مال اس کے پیسوں سے کمایا تھا، اے اللہ میں نے پورا واپس کیا تھا، میں نے کوئی اس میں سے مال نہیں لیا تھا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اگر یہ عمل قبول ہے تو اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اس نے دعا کی تو تھوڑا پتھر اور کھسک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا تھا کہ کوئی آدمی نکل پاتا۔ تیسرے نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہا، اے مالک و مولا، تو جانتا ہے کہ تیرے خوف کی وجہ سے میں زنا سے رکا تھا، میں نے اپنی چچیری بہن کو کمرے میں اکیلا پا لیا تھا، اے اللہ زنا کے قریب تھا، لیکن تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہوا تھا، میں نے اس سے زنا نہیں کیا تھا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیری عظمت کی وجہ سے، تیرے جلال کی وجہ سے، تیرے ڈر کی خوف کی وجہ سے، اے اللہ میں نے زنا نہیں کیا تھا۔ پروردگار عالم اگر تیرے بارگاہ میں یہ نیکی مقبول ہے تو اس پریشانی سے اللہ ہمیں آزادی دے دے۔ جب اس نے دعا کی تو پتھر اور کھسک جاتا ہے، تینوں کے تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کبھی ماں باپ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کا وسیلہ دے کر آپ دعائیں کرو تو قبول ہو جائیں گی۔ کبھی آپ کی جو نمازیں ہیں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، کبھی آپ کے جو روزے ہیں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، آپ نے کبھی غریب کی مدد کی ہے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہے اس نیکی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، کبھی آپ نے کسی کو کوئی قرضہ دیا اس کے ساتھ میں احسان کیا، آپ نے اس کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کیا، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کے مقدس بندوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے نیکیاں بھی کام آتی ہیں، نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعائیں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے بھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے اور اپنی نیکیوں کو ان اللہ